الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ پیر سراغ شریف، آستانہ علیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان جانشین حضور خواجہ فقیر ابی اللہ، آستانہ علیہ پیر بارو شریف شریف رکھو۔ سٹیج دوتے علماء تو بغیر باقی سب حضرات تھلے تشریف گنوے سو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بابا دے بلند سب حضرات درود و سلام پڑھئے بلند آواز۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آواز کم آ رہی ہے، آپ کی بلند آواز پڑھی۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام صدر محفل پیر طریقت رابر شریعت جگر گوشہ حضور فقیر ملت محترم جناب صاحبزادہ پیر محمد حسن صاحب الحسنی الباروی دامت برکاتم العالیہ، واجب الاحترام پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ قاری محمد عاشق حسین باروی صاحب دامت برکاتم العالیہ، واجب الاحترام پیر طریقت رابر شریعت محترم جناب حضرت علامہ خواجہ غلام قاسم صاحب الباروی دامت برکاتم القدسیہ، اسٹیج پہ تشریف فرما اور پنڈال میں موجود نہایت معزز محترم علماء کرام، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت سے وابستہ میرے بہت قابل قدر برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان کہ آج اس عظیم الشان عظمت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں حاضری کی توفیق بخشی۔ مالک الملک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آستانہ عالیہ پیر بارو شریف کے خانوادے نے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کر کے ایک بار پھر عقیدہ اہل سنت اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک بہت حسین قدم اٹھاتے ہوئے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ اس آستانہ پاک کے اسلاف نے جو شمع روشن کی تھی اس کی روشنی آج بھی آستانہ عالیہ سے تقسیم کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک صاحبزادگان کا یہ قدم
अपनी बारगाह में बायस बरकत फरमाए और हमें सही मानों में इसके समरात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हाज़रीन मोहतरम, उन्वान है अज़मत और सीरत हबीब करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद लम्हे अपने पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और चंद लम्हे उस महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यानी तालीमात के हवाले से मैं बातचीत करने चला हूँ। अल्लाह पाक सबको समझ और अमल का जज्बा नसीब फरमाए। मेरे आका रसूल करीम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तक इस कायनात के अंदर जलवागर नहीं हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक कदमों से इस सरजमीन को मुनव्वर नहीं फरमाया, तब तक के जमाने को अरब के लोग और अजम के लोग जमाने जाहिलियत के नाम से याद करते हैं। जहालत का दौर, अंधेरों का दौर, तारीकियों का दौर। हाज़रीन मोहतरम, उस दौर के अंदर क्या था ये तो बहुत बड़ी तफसील है, बस चंद अल्फाज। उस दौर में अल्लाह ताला की पहचान रखने वाला कोई ना था, अपने माबूद बरहक को सजदा करने वाला कोई ना था। कायनात के अंदर कोई चांद की पूजा करता, कोई सूरज को सजदे करता, कोई आग को अपना खुदा समझता, तो कोई दरख्तों की पूजा पाठ किया करता। हाँ, यही दौर है जिसको जाहिलियत का दौर कहा जाता है कि कहीं पर शराब पी जा रही है और कहीं पर जुआ खेला जा रहा है, कहीं पर फहाशी और उर्जानी का बाजार गर्म है और कहीं पर जुल्म जबर की दास्तानें कायम की जा रही हैं, कहीं पर बेटों की पैदाइश पे बहुत बड़े जश्न नजर आते हैं और कहीं बेटियों की पैदाइश पे उन्हें जिंदा दफन कर देने की दास्तानें हमें सुनाई जाती हैं। दोस्तों, उस दौर के अंदर अंधेरे थे, तारीकियां थीं। इंसान होने के बावजूद जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहा था। जिस खालिक और मालिक ने पैदा किया, ना उसे कोई जानता है, न पहचानता है, न मारिफत है और न बंदगी है। मेरे रब ने इस कायनात पे करम किया, इस जमीन पे करम किया, इंसानियत पे करम किया, अपनी मखलूक पे रहम किया कि रब्बुल जलाल ने वो पाक हबीब जिससे रहमत कायनात हबीब खुदा हजरत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम से याद किया जाता है। अरब की सरजमीन पे जलवा कर होते हैं, पैगाम इलाही सुनाते हैं, अल्लाह का कुरान सीनों में उतारते हैं, हिदायत के रास्ते दिखाते हैं और इंसानियत को जहन्नम की दहलीज से उठाकर जन्नत के रास्ते पे चलाते हैं। वो जमाना जिसे अंधेरों का दौर कहा करता था, उस जमाने की तकदीर बदल जाती है। हर तरफ रोशनी नजर आती है, हर तरफ हिदायत के चिराग जलते हुए नजर आते हैं। इंसान के सीने में दर्द दिल नजर आता है, इंसान अपनी बच्चियों से प्यार करने वाला नजर आता है, इंसान इंसानियत की मेराज को पा जाता है। ना वो शराबें नजर आती हैं, ना वो जुए नजर आते हैं, ना वो जिनाखोरियां नजर आती हैं, ना वो बदकारियां नजर आती हैं। मोहब्बतें दिखाई देती हैं, प्यार बढ़ते हैं, मुस्कुराहटें तकसीम की जाती हैं। हाँ, यतीम को इज्जत दी जाती है, बेवाओं को इज्जत दी जाती है, मस्कीनों के सर पे हाथ रखा जाता है। मौला, कायनात की तकदीर कैसे बदल गई, अंधेरों की जगह रोशनियों ने कैसे ले ली और बातिल की जगह ये हक कैसे आ गया। अचानक कायनात
کائنات کیسے تبدیل ہو گئی, انسان کو یہ بلند و بالا معراج کیسے نصیب ہو گئی, تو ہمیں جواب ملا, اے لوگو تم تو آج تک بھٹکتے رہتے, تم تو آج بھی پتھروں کے سجدے کرتے, تم آج بھی بتوں کے پجاری ہوتے, تم آج بھی سورج اور چاند کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے, یہ تمہارا کمال نہیں ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, رب نے احسان کیا ہے تمہیں شان والے محبوب عطا کر دیے ہیں. سبحان اللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, ہم نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ شان والے محبوب کریم علیہ السلام ان میں ارسال فرمائے. یہ میرے آقا کریم کی تشریف آوری ہے, حضور کی جلوہ گری ہے, نبی کریم علیہ السلام کی عزت و شان ہے, جس نے بھٹکے ہوئے انسان کو اپنے رب کا پتہ بتایا ہے, جس نے ہزاروں خداؤں کی پوجا کرنے والے کو ایک وحدہ لا شریک ذات سے ملایا ہے. یہ میرے آقا نبی کریم کا احسان ہے کہ جس نے جنگل صحراؤں میں جانوروں کی طرح در بدر ٹھوکرے کھانے والے انسان کو رشک کے کائنات بنا دیا ہے. یہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے, جس نے انسان کو اندھیروں سے اٹھا کر روشنیوں کے شہر آباد کر دیے ہیں. اس لیے میرا رب اعلان کر رہا ہے, اے لوگو کنتم علی شفا حفرۃ من النار, تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے. کنتم علی شفا حفرۃ من النار, تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے. قریب تھا کہ موت آتی اور تم دوزخ کی کھائی میں گر جاتے, قریب تھا تمہاری سانسیں رک جاتی اور تم جہنم کے شراروں میں جلنے لگ جاتے, قریب تھا کہ تم دوزخ کی آگ میں ٹھونس دیے جاتے. لیکن کیا ہوا؟ فَأَنْقَذَكُمْ, میرے نبی کا شکر کرو کہ تم دوزخی تھے, نبی نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے. ذرا اونچا بولیں گے سبحان اللہ. تمہیں جہنمی سے جنتی بنایا ہے. پاک پیغمبر کریم علیہ السلام نے, میرا رب اعلان کر رہا ہے, تم گمراہ تھے, تمہیں ہدایت کے راستوں پہ گامزن کیا ہے. میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور سامعین محترم ذرا توجہ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام بھی بڑے شان والے, آپ کی امت بھی شان والی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑی شان والے, آپ کی امت بھی بڑی شان والی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہو یا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیاری ذات ہو, ہر ذات شان والی ہے, ہر ایک کی امت شان والی ہے. لیکن میرا رب اعلان کر رہا ہے, اے میرے نبی کے امتیو, کنتم خیر امہ, تم سب سے اعلیٰ امت ہو, سب سے اچھی امت ہو, سب سے اچھی امت ہو. اے مولا, کیا ہمارے اعمال اچھے ہیں یا ہمارے چہرے اچھے ہیں یا طاقتیں زیادہ ہیں؟ فرمایا نہ طاقت نے تم کو اچھا بنایا ہے, نہ اعمال نے تم کو اچھا بنایا ہے, نہ تمہاری دولت کے انبار نے تمہیں اچھا بنایا ہے, نہ اعمال نے تجھے اچھا بنایا ہے. یہ نسبت محمد مصطفیٰ ہے جس نے تمہیں سب امتوں سے اونچا کر دیا ہے. کنتم خیر امہ, تم سب سے اچھی امت ہو کہ میں نے تمہیں پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا کر دی ہے. سامعین کرام ذرا توجہ, اس لیے قرآن کہہ رہا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, احسان مانو اللہ کا کہ اس نے تمہیں شان والے نبی کا امتی بنا دیا ہے. میرے آقا رسول کریم علیہ السلام کی عزت و شان ہم تھوڑا سا اور تذکرہ سنتے ہیں. میرے آقا نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان کے کیا کہنے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرا رب کیا مقام عطا کر رہا ہے, میرا رب کیا مقام عطا کر رہا ہے. بڑی غور کے ساتھ, بڑی توجہ کے ساتھ ہم نے قوموں کے حالات پڑھے ہیں, ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے, ہم نے قرآن مقدس کے اندر پچھلی قوموں کے حالات پڑھے ہیں. قومیں جب ایمان لے آتی ہیں یا ایمان نہیں لے آتی, اچانک جب بگڑ جاتی ہیں, سیدھے راستے پہ چلتے چلتے اچانک بگڑ جاتی ہیں یا پہلے سے بگڑی ہوتی ہیں, مزید انبیاء کی دعوت سے اور بگڑ جاتی ہیں. میرا رب انتقام لیتا ہے, میرا رب انتقام لیتا ہے اور زمانے کے لیے نشانے عبرت بنا دیتا ہے. ہاں کبھی کوئی قوم بگڑتی ہے, کبھی کوئی قوم بگڑتی ہے تو اللہ رب العالمین تیز آندھیاں بھیجتا ہے. وہ آندھیاں ان کو اٹھاتی ہیں, ہواؤں میں اڑاتی ہیں, آپس میں ٹکراتی ہیں, پاش پاش ہو جاتے ہیں. زمانے کے لیے
نشان عبرت بنا دیے جاتے ہیں. جب قومیں بگڑتی ہیں میرا رب زلزلے بپا کرتا ہے, زمین پھٹتی ہے اور زندہ انسانوں کو زمین کے اندر دھنسا دیا جاتا ہے. جب قومیں بگڑ جاتی ہیں ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا جاتا ہے, سور اور بندر بنا دیا جاتا ہے. ہم نے قرآن پڑھا ہے جب قومیں بگڑتی ہیں تو ان پر آگ کے بادل برسائے جاتے ہیں اور قوموں کو جلا کر بھسم کر دیا جاتا ہے. ہم نے قرآن پاک میں قوموں کے حالات پڑھے ہیں جب قومیں بگڑ جاتی ہیں تو ان پر اللہ رب العالمین کا خیر اس انداز میں ٹوٹتا ہے, آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور قوموں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. ہاں اگر کبھی قرآن کو غور و خوض کے ساتھ کھول کے پڑھو گے تو یہ قوموں کے حالات آپ کو نظر آئیں گے. ایک گناہ کرنے کی وجہ سے قوم کو پلٹ دیا, 2 گناہ کرنے کی وجہ سے قوم کو پلٹ ڈالا, 4 گناہ کرنے کی وجہ سے قوم کو پلٹ ڈالا. لیکن یہ امت ہے, یہ میرے پاک حبیب کریم علیہ السلام کی امت ہے. 1 گناہ نہیں ہے, 2 گناہ نہیں ہے, 4 گناہ نہیں ہے, ہزاروں گروہ ہزاروں گناہوں میں گھری ہوئی یہ امت. چہرے پھر بھی سلامت ہیں, بستیاں پھر بھی آباد ہیں, کاروبار پھر بھی چل رہے ہیں. ہم زندہ اور سلامت خدائے بزرگوں پرتر کی سرزمین پہ چل رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ آندھیاں کہاں گئی, وہ طوفان کہاں گئے, وہ زلزلے کہاں گئے, وہ خدا کا قہر و غضب کہاں گیا؟ رب ذوالجلال نے جواب دیا, اے لوگو تم اس قابل ہو کہ تمہیں جلا کے راکھ کر دیا جائے, تم اس قابل ہو کہ تمہاری شکلوں کو بگاڑ دیا جائے, تم اس قابل ہو کہ تمہیں تہس نہس تباہ ہو برباد کر دیا جائے. لیکن نہیں, ہم برباد نہیں کریں گے, ہم شکلیں نہیں بدلیں گے. مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. احسان مانو کہ میں نے تمہیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہاں یہی تو میرا رب اعلان کر رہا ہے, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے پیارے میں نے عذاب نہیں دے رہا, میں نے عذاب نہیں دے رہا اس لیے کہ تیری ذات ان میں موجود ہے, تیری ذات ان میں موجود ہے. اس لیے تو میرا رب کہتا ہے احسان مانو کہ میں نے تمہیں شان والے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے, اس پیارے محبوب کو امتی بنا دیا ہے. سامعین محترم, میرے آقا کریم کی شان بہت بلند و بالا ہے, بہت افضل و اعلیٰ ہے. اللہ پاک نے میرے نبی کریم کو یہ عزت و شان بخشی ہے. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میرے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یوں عرض گزار ہوتے ہیں, اے اللہ, اے کائنات کو پیدا کرنے والے, اے خالق ارض و سما, تو نے نبوت و رسالت کے تاج عطا کر کے ہم پہ بہت کرم کیا ہے. اے اللہ ہمیں محبوب کا امتی بنا دے, محبوب کا امتی بنا دے, محبوب کا امتی بنا دے. اللہ کے نبی جس پیغمبر کے امتی ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اس پاک حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ذوالجلال نے ہم گناہگار اور بدکار لوگوں کو امتی بنا دیا. اس سے بڑھ کر احسان کیا ہوگا؟ تبھی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے ایمان والو, احسان کیوں نہیں مانتے کہ نبی دعائیں کرتے ہیں اور میں نے تمہیں اس پیارے نبی کا امتی بنا دیا ہے, اس پاک حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے. یہ شان رسالت مآب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم ذرا توجہ رکھنا, میرے رب نے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا ہے, مرتبہ دیا ہے, عزت دی ہے اور شان دی ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا ہے. لوگوں کے دل کی دنیا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا ہے. در در پہ ٹھوکریں کھانے والوں کو ایک در پہ جھکنا سکھایا ہے. ہاں کائنات کے ہر جرم کو اور ہر ظلم کو اور ہر گناہ کو سینے سے لگانے والوں کو میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے ہدایت اور نیکی اور جنت کے راستے پر گامزن کر دیا ہے. ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دیا مکہ المکرمہ کی دھرتی پہ, مدینہ طیبہ کی دھرتی پہ, اور پھر صحابہ کرام نے وہ پیغام پورے عالم کے اندر عام کیا اور تمام کائنات کے اندر پرچم اسلامی ہمیں لہراتا ہوا نظر آیا. کیا تعلیم تھی میرے آقا کریم کی, کیا سیرت تھی میرے
नबी करीम अलैहिस्सलाम की पूरी जहान के अंदर जहां जहां इस्लामी परचम लहरा रहा था वहां पर सूद के कारोबार खत्म हो गए, रिश्वतों के लेन देन खत्म हो गए, जुए के अड्डे तमाम के तमाम खाकतर कर दिए गए। कहीं पर शराब न बेचने वाला नजर आया, न शराब पीने वाला नजर आया, न कहीं पे जुल्म करने वाला, न चोरी करने वाला, न कत्ल करने वाला, न डाका डालने वाला। हर तरफ अमन था, हर तरफ अमन था। वो सुनहरा दौर था, वो खूबसूरत दौर था, और वो दौर हमें पैगाम दे रहा है, जमाने वालों तुम नए नए कानून बनाते रहोगे और तोड़ते रहोगे, नई नई करारदादें पेश करते रहोगे और फिर अपनी करारदादों से मुंह मोड़ते रहोगे। इस दुनिया में अमन लाने के लिए, इन दिलों में सुकून लाने के लिए, घरों में चैन लाने के लिए, वकार और इज्जत लाने के लिए जमाना नए नए कानून बता रहा है। लेकिन सहाबे किराम का दौर और मेरे नबी की सीरत हमें पैगाम दे रही है, इज्जत चाहते हो, सुकून चाहते हो, वकार चाहते हो, दुनिया के अंदर सर उठा के चलना चाहते हो, तो आज भी नबी की सीरत को नमूना बना लो। ये जहां भी तुम्हारा है, वो जहां भी तुम्हारा है। इज्जतें मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात में है, मेरे पाक पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम के अहकामात में है। मैं थोड़ा सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहा हूं, अपने ज़हनों को हाजिर रखना। सामीन मोहतरम, मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम को रब्बुल जलाल ने कुरान मुकद्दस जैसी अजीम किताब अता फरमाई, जो कि हिदायत है, जो कि रोशनी है, जो कि नूर है। मेरे पाक पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सीरत तैयबा के साथ मेरे आका करीम ने अपनी अहदीस मुबारका के साथ और कुरान पाक को मुफस्सल बयान किया, उसकी तफसीर बयान की। आप कहने दीजिए कि जिस किताब को हमने देखा है, जिस किताब को हमने देखा है वो खामोश किताब है, वो खामोश कुरान है, और जिस रसूल को हमने देखा है वो बोलता कुरान है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम कुरान की तफसीर है, कुरान की तफसीर है। कुरान पाक के अहकामात को आका करीम अलैहिस्सलाम ने अमली तौर पे अंजाम देकर अपनी कौम को तालीम फरमाई है, और फिर उसी तालीम का ये असर हुआ है। एक प्यारा माशरा, एक खूबसूरत माशरा, सहाबा किराम जैसी अजीम हस्तियां, ताबीन किराम जैसी अजीम हस्तियां हमें जमाने में नजर आती हैं। आओ, जो मेरे आका करीम की सीरत तैयबा है, मैं उससे दो पहलू आपके सामने रखना चाहूंगा। दोस्तान गिरामी, हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां छोटे भी बैठे हैं, यहां जवान भी बैठे हैं, यहां बुजुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे बूढ़े सब बैठे हैं। हर एक का कलमे पे यकीन है, हर एक का कलमे पे यकीन है। हाथ उठा के बताएंगे, हर एक का कलमे पे यकीन है। हमने जिस इस्लाम का कलमा पढ़ा है, हमारे दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हुए हैं। ये कलमा पढ़ने के बाद हम पर कुछ फराइज और कुछ जरूरी चीजें आयद की जाती हैं, जिन पे अमल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, और कुछ अवामिर हैं और कुछ नहीं हैं, जिनसे रुकना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। हर मुसलमान को कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए फर्ज और वाजिब का दर्जा रखती हैं, जो उसके लिए सुन्नत और मुस्तहब का दर्जा रखती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो गुनाह कबीरा का दर्जा रखती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो गुनाह सगीरा का दर्जा रखती हैं। जो अच्छे अमाल हैं उनका बजा लाना मुसलमान के लिए जरूरी है, और जो बुरे अमाल हैं उनसे बच जाना, रुक जाना, ये मुसलमान के लिए जरूरी है। अब दोस्तान गिरामी, हम जरा अपने आप को इस सांचे के अंदर, इस आईने के अंदर रखकर जरा सोचेंगे कि क्या फराइज को अदा किया जा रहा है, और क्या जिन चीजों से इस्लाम ने रोका है उन चीजों से रोका जा रहा है। तो फिर तो आपको मैं शाबाश दूंगा, खिराज तासीन पेश करूंगा, आपको सलामे नियाज पेश करूंगा कि शुक्र है जो दीन हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अता किया था, हम उसके चाहने वाले हैं, हम मानने वाले भी हैं और उस पर अमल करने वाले भी हैं। और अगर फर्क है, जिस चीज का हुक्म था हमने उसको छोड़ दिया, जिस चीज से रोका गया था हमने उसको अपना लिया, तो फिर हमें अपने
مسلمان ہونے پہ دوستو ندامت ہے کہ ہم نے اسلام کا نام تو لیا ہے, ہم نے رسول کا کلمہ تو پڑھا ہے, لیکن رسول کریم علیہ السلام کے احکامات اور سیرت طیبہ کو ہم اپنا نہ سکے. آؤ اسی طرح بڑی دوستان گرامی تحمل کے ساتھ میری بات کو سنیے گا, دل دماغ کی بستی میں اس کو بسائیے گا اور پھر سوچئے گا کہ انصاف کیا ہے اور نا انصافی کیا ہے, حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں. فیصلہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے. ایک عدالت لگانے جا رہا ہوں, اس عدالت کے اندر میں دلائل پیش کرنے جا رہا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر ضمیر جاگ جائیں, اگر ذہن مطمئن ہو جائے کہ واقعی بات حق ہے, تو پھر حق کو مانتا کیوں نہیں ہے. حق پہ سر ہلانا یہ کافی نہیں ہے, حق پہ ہاتھ اٹھا دینا یہ کافی نہیں ہے, حق بات سن کر نوٹوں کی بوچھاڑ کر دینا یہ کافی نہیں ہے. حق کو ماننا اور حق پہ عمل کرنا ضروری ہے. حق کو ماننا, حق پہ عمل کرنا ضروری ہے. آؤ دوستو, ہم نے جس دین کو پڑھا ہے, ہم نے جس اسلام کا کلمہ پڑھا ہے, ہاں ہمیں یہی بتایا گیا کلمے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے. سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز ہے. اسلام میں کچھ فرائض ہیں, کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنن ہیں, کچھ مستحبات ہیں. پہلا درجہ فرائض کا ہے. جو فرائض پہ عمل کرتا ہے وہ واجبات کی طرف بھی جائے گا, مستحبات کی طرف بھی جائے گا. جس نے فرض کو چھوڑ رکھا ہے وہ واجبات کا کیا لگے, وہ سنت کا کیا لگے. اور دوستو, اسلام کے اندر کچھ ممنوعات ہیں جن میں سب سے بڑی بات گناہ کبیرہ ہے. جو گناہ کبیرہ سے بچے گا وہ صغیرہ کا بھی دھیان رکھے گا, جو کبیرہ سے نہیں بچتا وہ صغیرہ کو کیا جانے. ہم صرف فرائض کی بات کریں گے اور ہم صرف گناہ کبیرہ کی بات کریں گے. سب سے پہلا فرض جو اسلام نے ہم پہ عائد کیا ہے, اپنے ماننے والوں کو جو سب سے پہلا فرض عائد کیا گیا ہے وہ نماز ہے. کیا ہے بولو؟ نماز ہے. نماز دین اسلام میں کلمہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ہے. نماز مومن کی پہچان ہے. نماز اسلام کی نشانی ہے. نماز اسلام کی علامت ہے, مسلمان ہونے کی دلیل ہے. نماز اسلام کا پہلا فرض ہے. نماز قیامت کے میدان میں جس معاملے کا سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز ہے. میرے پاک پیغمبر کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے میدان میں پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا. اگر نماز مکمل ہوئی, جواب بن گیا, تو باقی سوال آسان ہو جائیں گے اور بندہ جنت چلا جائے گا. اور اگر نماز ادھوری ہوئی, جواب نہ بن پڑا, باقی معاملات بھی مشکل ہو جائیں گے اور بندہ جہنم کی دہلیز تک چلا جائے گا. مسلمانوں, یہ پہلا فرض ہے نماز. مسلمانوں, قیامت کا پہلا سوال ہے نماز. مسلمانوں, یاد رکھو, اللہ کا قرآن جس کو ہم سینوں سے لگاتے ہیں, چوم چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں, گھر میں مصیبت آ جائے, بیماری آ جائے تو گھر میں قرآن پاک کے ختم دلواتے ہیں. کبھی غور کر کے اس قرآن کو پڑھو, 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کے اندر ظاہری طور پہ اور اشارتاً کنایتاً 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے. جو بندہ ایک نماز نہیں پڑھتا, قرآن کے 700 احکامات کو پامال کرتا ہے. فجر قضا کرنے والے, ظہر چھوڑ دینے والے, عصر قضا کرنے والوں, مغرب چھوڑ دینے والوں, عشاء چھوڑ دینے والوں, یاد رکھو, ایک نماز پر تم قرآن کا سکایا, قرآن کے 700 احکامات کو پامال کرتے ہو, تب ایک نماز جا کر چھوڑتے ہو. ارے شیطان مردود لعین, وہ توحید کا اقرار کرنے والا تھا, خداوند قدوس کو سجدے کرنے والا تھا, لیکن میرے رب نے فرمایا کہ مجھے مانتے ہو, میرے نبی کو بھی مانو. نبی کو سجدہ تعظیمی
نہیں کرو. شیطان نے انکار کر دیا. ابا واستکبرا, انکاری ہوا. واستکبرا, تکبر میں آ گیا. وکان من الکافرین, کافر ہو گیا, کافر ہو گیا. اللہ کے پیارے بندے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ تعلیمی کرنا تھا, انکار کیا. میرا رب کہتا ہے کافر ہو گیا. ارے شیطان حضرت آدم کو ایک سجدہ نہ کرے, اللہ کے حکم سے کافر ہو جائے, راندائے درگاہ ہو جائے, قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا ہو جائے. وہ ایک سجدہ نہ کر کے قیامت تک ذلیل ہو رہا ہے. اے فجر چھوڑنے والے, فجر کی 4 رکعتوں میں 8 سجدوں کا انکار کرتا ہے. اے ظہر چھوڑنے والے, ظہر کی 12 رکعتوں میں 24 سجدوں کا انکار کرتا ہے. عصر چھوڑنے والوں, اگر سنت غیر موقع کی بات نہ کی جائے تو پھر بھی 8 سجدے بنتے ہیں اور 8 سجدوں کا انکار کر رہا ہے. مغرب چھوڑنے والوں, اگر 7 رکعتیں کی جائیں تو 14 سجدوں کا انکاری ہے. اگر عشاء ادا کرنے والا 17 کی بات نہیں کرتا, اگر 13 کی بات ہی کر لیتا ہے تو 26 سجدوں کا انکار کرنے والا ہے. بتاؤ دوستان گرامی, جس نے ایک سجدے کا انکار کیا قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا ہو گیا. مسلمانوں, اے کلمہ پڑھنے والوں, اپنے اسلام پہ ناز کرنے والوں اور نمازیں قضا کرنے والوں, بتاؤ تمہارا انجام کیا ہوگا, خاتمہ کیسے ہوگا, قیامت کے میدان میں اپنے رب کے حضور کیسے کھڑے ہو پاؤ گے. آؤ ذرا اور تسلی کر لو, شاید کہ دل کی کھڑکیاں کھلنے لگ جائیں, شاید کہ دلوں کا زنگ اترنے لگ جائے, شاید کہ دلوں پہ کڑے ہوئے غفلت کے خلاف پھٹنے لگ جائے اور میرا مالک کسی کو ہدایت کی روشنی عطا کر دے. میرے پاک پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا, بے نماز دنیا کے اندر اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے, اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے, بے نماز کے چہرے سے نور اٹھا دیا جاتا ہے, بے نماز کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا. بے نماز کے لیے اگر کوئی اللہ والا بھی دعا کرتا ہے اللہ قبول نہیں کرتا. بے نماز کے حق میں اللہ والوں کی دعا کو بھی قبول نہیں کیا جاتا. میرے پاک پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا, جب بے نماز کی موت کا وقت آئے گا, بے نماز ذلیل ہو کر مرے گا. نمبر 2, بے نماز بھوکا مرے گا. نمبر 3, بے نماز پیاسا مرے گا. سینہ اس طرح چل رہا ہوگا کہ 7 سمندروں کا پانی پلا دیا جائے تو بھی دل کی پیاس بجھنے کو نہ آئے گی. یہ انجام ہے بے نماز کی موت کا. میرے آقا پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے نماز کو جب قبر میں لٹایا جائے گا, پہلی سزا بے نماز کی قبر کو ملا دیا جائے گا. دائیں کی بائیں, بائیں کی دائیں, آپس میں دونوں دیواروں کو ملا دیا جائے گا. اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھوں کو ملایا, اس طرح ایک دوسرے میں پسلیاں پیوست ہو جائیں گی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, بے نماز کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس میں قیامت تک الٹ پلٹ ہوتا رہے گا. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نماز کی قبر میں ایسا ہولناک سام مسلط کیا جائے گا جس کے لوہے کے لمبے ناخن ہوں گے, منہ سے آگ کے شرارے نکلتے ہوں گے, آنکھوں سے بجلیاں کڑکتی ہوں گی, اور بے نماز کو مارے گا, اتنا زور سے مارے گا 70 گز زمین میں دھنس جائے گا, پھر کھینچے گا, پھر مارے گا, پھر کھینچے گا, پھر مارے گا, اور کڑک کے بولے گا, تو نے فجر کو چھوڑا, میں فجر کے بدلے ظہر تک ماروں گا, ظہر کو چھوڑا, میں ظہر کے بدلے عصر تک ماروں گا, عصر کو چھوڑا, میں مغرب تک ماروں گا, تو نے مغرب کو چھوڑا, میں عشاء تک ماروں گا, تو نے عشاء کو چھوڑا, میں فجر تک ماروں گا. فرمایا مارتا رہے گا, قیامت تک مارتا رہے گا. اے بے نمازو, ہوش میں آؤ. آج ٹھنڈے موسم میں گرم بستر مزہ دیتا ہے, نماز چھوڑ دیتے ہو, لیکن کل قیامت کی معیشتوں میں خدا کے حضور کیسے کھڑے ہو پاؤ گے؟ آج دنیاوی چند سکوں کے لیے نماز دکان پہ چھوڑ دیتے ہو, کاروبار کے لیے چھوڑ دیتے ہو, دفتر اور تعلیم اور سفر میں چھوڑ دیتے ہو, کل قیامت میں خدا کی مار کیسے سہو گے؟ اور سر درد ہونے پہ نمازیں چھوڑ دینے والوں, نمازوں کا مذاق اڑانے والوں, نہ خود پڑھنے والوں, نہ اولادوں کو نمازی بنانے والوں, اے بے نماز مردوں, اے بے نماز عورتوں, اے بے نماز نوجوانوں, خدا کے خوف سے ڈرو. وہ واحد قہار و جبار ہے, اگر پکڑ لیا تو زمانے کے لیے نشان عبرت بنا دے گا. اس دن کو یاد کرو جب قیامت کا میدان لگا دیا جائے گا, اللہ کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا, پوچھے گا میں نے تجھے یہ دیا, میں نے تجھے یہ دیا, اور بندے تو نے کیا کیا, تو نے کیا کیا؟ لوگوں کلمہ پڑھا ہے, قرآن گھروں میں پڑھے ہیں, مسلمان کہلاتے ہیں, کس
किस बात के मुसलमान हो अगर तुम नमाजी नहीं हो? खुदा को क्या मुंह दिखाओगे अगर तुम नमाजी नहीं हो? कयामत में नबी की शफाअत की भीख कैसे मांगोगे अगर तुम नमाजी नहीं हो? मेरी बात मान लो, मेरी इल्तिजा मान लो। आज आए हो जैसे भी थे, जाए तो नमाजी बन के जाए। आज अपनी तकदीरों को बदलो, अपने अमाल को बदलो, अपने शबो रोज को बदलो। अजमत मुस्तफा पे नारे लगाने वालों, आओ वक्त आ गया है कि सीरत मुस्तफा पे भी अमल किया जाए। नमाज पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? इस जोर से इंशाअल्लाह लगाओ कि इस थल के रेगसार भी गवाह हो जाए कि आज के बाद मेरे पाक नबी के इन उम्मतियों की नमाजें कदा नहीं होगी। बोलो इंशाअल्लाह। मेरा रब सबको 5 वक्ता नमाज की तौफीक अता फरमाए। क्या बात है। आमीन। लोगों, नमाज छोड़ देना कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। 4 आयमा हैं, 4 फिक के कितने आयमा हैं? 4। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। जानबूझ के जिसने नमाज को छोड़ा गोया उसने कुफ्र किया। हमारे इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक में मानी फकद कफर का मानी आप नाशुक्री लेते हैं, और बाकी तीनों आयमा फरमाते हैं कफरा का मानी मुर्तद हो जाना। कुफ्र हो गया, मुर्तद हो गया। तीनों ने सजाएं मुकर्रर की हैं। इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी, इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हुम, तीनों का कौल यही है, बेनमाज को कत्ल कर दो, कत्ल कर दो, कत्ल कर दो। वाजिबुल कत्ल है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि बेनमाज को कत्ल कर दे। इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कत्ल मत करो, बेनमाज को कैद में डाल दो। अगर तौबा कर ले तो छोड़ दो, वरना मरता मर जाए। बेनमाज को आजाद जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं है, उसके लिए सजा उम्र कैद है। दोस्तों, खुदा का खौफ करो, अब तो नमाजी बन जाओ। ऊंचा बोले इंशाअल्लाह। मेरा मालिक सबको 5 वक्ता नमाज की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, मैं फराइज की बात कर रहा था। सबसे पहला फर्ज नमाज है। नमाज रमजान के रोजों का जो आज मुसलमान हाल करता है वो आप बेहतर जानते। पीर साहब या कोई उलमाए दीन तो सामने हो, तो जिसका रोजा ना भी हो वो शर्म से सिगरेट नहीं पीता, पानी नहीं पीता, और अगर कोई मुअज़्ज़ज़ हस्ती ना हो तो किस तरह आम सिगरेट, आम होटल, आम अयाशियां, आम खेल तमाशे, नाच गाने, क्या हाल होता है। अरे कयामत के मैदान में माह रमजान रोजे रखने वालों की शफाअत करेगा, और रोजों का मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ माह रमजान मुकदमा दायर करेगा। मौला, मैं तेरा मेहमान बन के गया था, ये बेहुरमती करते थे, ये मेरा मजाक उड़ाते थे। ये माह रमजान में इनका 70 साल का बाबा तो रोजा रखता था, लेकिन 30 साल का जवान रोजा नहीं रखता था, और कहता था मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। लोगों, पहला फर्ज नमाज था, हमने नमाज को भी छोड़ा। फर्ज रोजा था, हमने रोजों से भी मुंह मोड़ा। और तवज्जो कीजिए, कितने ऐसे लोग जिन पे हज फर्ज है, जो दौलत के अंबार लिए बैठे हैं, लेकिन इसलिए हज को नहीं जाते कि उनकी दौलत में कमी आ जाएगी, उनकी दौलत में कमी आ जाएगी। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने माह रमजान का एक रोजा छोड़ा उसको 9 लाख साल दोज़ख की आग में जलाया जाएगा। ऐ रमजान के रोजे कदा करने वालों, आज की गर्मी की प्यास बर्दाश्त करना आसान है, एक रोजे के बदले 9 लाख साल दोज़ख की आग में जलना ये बहुत मुश्किल काम है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने हज फर्ज था और उसके बावजूद हज ना किया, ऐ 10-10 लाख के बैलेंस अपने पास छुपा के रखने वाले, ऐ लाखों में खेदने वालों, और ऐ हजारों कनाल और हजारों एकड़ की मलकियत पे राज करने वालों और हज पे ना जाने वालों, मेरे आका करीम ने फरमाया जिस पे हज फर्ज था और हज अदा ना किया, या तो यहूदी होके मरेगा या ईसाई होके मरेगा, ईमान पे
खात्मा नहीं होगा जिस पे हज फर्ज था और उसने हज अदा नहीं किया। ऐ जमीनों, ऐ जेवरात और अपनी दौलतों से ज़कात, उशर, 10वां 20वां अदा ना करने वालों, याद रखना ये रिज़्क़ खुदा का दिया है, ये नेमतें अल्लाह की दी हुई हैं, ये सब की सब अताएं मेरे मालिक की अताएं हैं। अगर आप अपने सोने से ज़कात अदा नहीं करते, अगर आप अपने उशर से, अपनी अजनास से उशर अदा नहीं करते, 10वां 20वां अदा नहीं करते, अगर आप अपने कारोबार से ज़कात अदा नहीं करते, मैं पहले बताता चला जाऊं, अगर आपके घर के अंदर सोना है, ये कितना है उलमा से पूछते रहना, मैं ज़कात के मसाइल नहीं बयान कर रहा, मैं बस अहमियत बयान कर रहा हूं। अगर घर में सोना पड़ा है ज़कात देना जरूरी है, अगर नकदी रखते हो ज़कात देना जरूरी है, अगर कारोबार है कारोबार की ज़कात देना जरूरी है, अगर किराए पे मकान या दुकानें चला रहे हो उनकी आमदन से ज़कात देना जरूरी है, अगर जमीनें रखते हो और जिस तरह की भी अजनास उठाते हो उसमें से ज़कात अदा करना जरूरी है। जहां पर तो हर कोई चोर है, हर कोई चोर है, हर कोई चोर है। अरे 1000 बोरी उठाकर जिसने 10वां देना है वो उसमें से 5 बोरियां दे देता है और कहता है मैंने अल्लाह का हिस्सा निकाल दिया है, नऊज़ बिल्लाह। अरे जिसकी 5-5 लाख ज़कात बनती है वो 5000 देकर नऊज़ बिल्लाह कहता है मैंने अल्लाह का हक अदा कर दिया है। अरे जिसके पास 10-10 और 20-20 तोले सोना पड़ा है वो 3000 ज़कात देकर कहता है मैंने नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का हक अदा कर दिया है। मुसलमानों, मेरा रब और मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जो कुछ बयान किया है उसका मफहूम यही है। आज जिस दौलत की तुम हक अदा नहीं करते, अल्लाह के दिए हुए माल से अल्लाह के नाम पे खर्च नहीं करते, कयामत के मैदान में इन सोने और चांदी के पत्थरों में इनको तकसीम किया जाएगा, बड़े बड़े पत्थर बनाए जाएंगे, उनको दोज़ख की आग पे अंगारा बना दिया जाएगा, फिर तुम्हारे बदनों और तुम्हारे जिस्मों से वो आग के अंगारे, वो सोने और चांदी के अंगारे तुम्हारे जिस्मों से लगाए जाएंगे। इंसान दौड़ेगा और वो बोलेगा मैं तेरा माल हूं जिसको छुपा छुपा के रखता था, आज तू मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, दुनिया में तो बहुत प्यार करता था। लोगों, आज हम जिस फर्ज की तरफ देखते हैं वही फर्ज हमारा छूटता हुआ नजर आता है। हर फर्ज से सुस्ती बढ़ती है। नबी पाक के उम्मतियों कहलाने वालों ने आका करीम की तालीमात से रूगर्दानी की है। मेरे पाक पैगंबर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों ने अरे क्या क्या बयां करूं, ये दर्द दिल है। एक एक काम देखता हूं नबी करीम अलैहिस्सलाम के इन उम्मतियों के तो कलेजा मुंह को आता है। अरे अंदाजा करो, ज़कात है अल्लाह का हिस्सा है, अल्लाह का हिस्सा है, इबादत है, अल्लाह पाक की बारगाह में दोगे अल्लाह पाक बरकतें अता करेगा, कोई देने को तैयार नहीं और इसके उलट जाते हैं। फराइज की बात कर रहा था, अब इसके उलट जाते हैं। मैं गुनाह कबीरा की तरफ जा रहा हूं, अब इसके उलट जाते हैं। अगर सूद की बात की जाए तो सूद मुआशरे में आम नजर आता है, ज़कात देते हुए मौत पड़ती है, और जब सूद की बात आती है दौड़े जाते हैं। याद रखो, इस रूए जमीन पर अगर कोई सबसे बड़ा गुनाह शिर्क के बाद है वो सूद की लानत है, जिसको आज के मुसलमानों ने अपने सीने से लगा रखा है। अरे क्या शहर और क्या बस्तियां और क्या गांव और क्या छोटे लोग, क्या बड़े लोग आज तो सूद को एक बिजनेस और कारोबार के तौर पे अपना लिया है। इन लोगों ने अल अमान अल हफीज नबी का कलमा पढ़े और सूद खोरी करे, जहन नहीं मानता, दिल नहीं मानता। हाँ दोस्तों, जमीर मुतमईन नहीं होता कि रसूल का कलमा पढ़ने वाला कभी सूद की लानत में गिरफ्तार हो सकता है। मेरे पाक पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद के गुनाह के 100 दर्जे हैं, सूद के गुनाह के 100 दर्जे हैं, जिनमें सबसे छोटा दर्जा यह है जैसे कोई अपनी सगी मां के साथ निकाह करने वाला है। नऊज़ बिल्लाह, इतना बड़ा कबीरा गुनाह है एक लुकमा सूद का खाना, जैसे अपनी मां के साथ गलत काम करने के मुतरादिफ है। और इस
کام کو 6 نبیوں کے قتل کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ سود خور اس کائنات کا سب سے بڑا لعنتی ہے، سر اٹھا کے چل رہا ہے اور دنیا اسے سلام کر رہی ہے۔ حیف ہے مسلمانوں تم پر، تمہاری مسلمانی پہ، کہ علماء کی عزت، مشائخ اعظام کی عزت، اللہ والوں کی عزت یہ مسلمان کا حق بنتا ہے۔ آج سود خوروں کو سلام کیا جاتا ہے، آج شرابیوں کو سلام کیا جاتا ہے، آج گندے مزاج بدخو لوگوں کو، غرور و تکبر کے پتلوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں شب معراج مجھے کڑک کی آواز آئی جیسے بادل گرجتا ہے، میں نے سر اٹھا کے دیکھا، کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے بڑے بڑے کمرے ہوا کرتے ہیں، حال کمروں کی طرح ان کے پیٹ بڑے ہو گئے تھے، ان میں بڑے بڑے خچر کی مانند سانپ اور بچھو دوڑتے تھے، ان کی آنتوں کو کاٹتے پھرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود خورے ہیں جو قوم سے سود کا لین دین کرتے تھے، سود کا پیسہ کھایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کو گرفت میں لے گا اور اس عذاب کے اندر مبتلا کرے گا کہ ان کے پیٹ سوج کر بڑے بڑے ہال کمروں کی طرح ہو جائیں گے، جن میں گدھے کی مانند بڑی جسامت والے سانپ اور بچھو دوڑا کریں گے اور ان کی آنتوں کو چیرا اور پھاڑا کریں گے۔ سود خورو، آج تمہارے پاس وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ اے سود پہ پیسہ دینے والوں، اے سود پہ پیسہ لینے والوں، تمہاری بچت اسی میں ہے کہ خدائے قہار کے غضب اور قہر سے ڈر جاؤ، اللہ کے حضور جھک جاؤ، توبہ تائب ہو جاؤ، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، خدا بند قدوس کو ناراض کرنے والا گناہ ہے، جس کی مار اور جس کی گرفت تم سہ نہیں سکو گے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، بچی کی شادی کے لیے سود پہ پیسے لے لیے جاتے ہیں، اور حیرانی ہوتی ہے کہ چھوٹے موٹے کاروبار کو چلانے کے لیے سود پہ پیسے لیے جاتے ہیں۔ ارے بچی کی شادی ہو یا بیٹے کی شادی ہو، مسلمان کا رویہ تو دیکھو، یہ شادی پہ سود کے پیسے لے گا، 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، بھائی شادی کے لیے اتنے اخراجات تو نہیں ہوتے۔ میں نے تو اپنے بیٹے کی شادی پہ رنڈیاں بھی نچوانی ہیں، میں نے تو ڈانس کی محفل بھی سجانی ہے، میں نے تو میراثیوں کو اور ڈھول باجے والوں کو بھی بلانا ہے، میں نے تو وہاں پہ آتش بازی کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ ارے اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ رسول کی سنت اور سیرت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سنت کے لیے دوستان گرامی، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں شادی پر یہ گند چھوڑ دوں، میں یہ ڈانس نہ کرواؤں، میں ناچوے نٹوے رنڈیاں نہ نچواؤں، میں غیرت کھا جاؤں کہ میں رسول کا امتی ہوں۔ میں یہاں پر رنڈیاں نچوانے اور فحاشی اور کنجر خانے کے بازار گرم کرنے نہیں آیا، بلکہ میں نے محمد کریم کا کلمہ پڑا ہے، روکھی سوکھی کھاؤں گا، میں عزت میں رہ کر اپنی بیٹی کو رخصت کر دوں گا، میں سود کا پیسہ نہیں لوں گا، نہ حرام کا پیسہ لوں گا، نہ قرضے لوں گا، سادگی کے ساتھ میں شادی کروں گا، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہو۔ مسلمانوں بتاؤ، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں غنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے شہود کون سا کام رہ گیا ہے؟ مسلمانوں والا اگر سود کی بات کی جائے، ہم کھا رہے ہیں، ضمناً شادی کا ذکر آ گیا، آج شادیوں کے موقع پہ جتنا بڑا خان ہوتا ہے، جتنا بڑا نواب ہوتا ہے، اتنی شرابیں چلتی ہیں، اتنے جناب والا فائرنگ ہوتی ہے، اتنی جناب والا فحاشی ارجانی اور شرابیں چلا کر رنڈیاں نچوا کر لوگوں کو گمراہ پتھرا اور ایک بے حجائی بے غیرتی کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ ارے کیا سیکھ رہے ہو تم؟ اسلام سے دور بہت دور جا چکے ہو، ہم کفر کی حدوں میں داخل ہو چکے ہیں، ہم شہودوں نصارہ کے فیشن میں رنگ چکے ہیں، ہم نے اپنی تہذیب اسلامی اور تمدن اسلامی سے منہ موڑ لیا ہے، اور آج مسلمان کے اندر کوئی مسلمانوں والا رنگ نظر نہیں آتا۔ میں ایک بات پوچھوں گا، ایک بات، ایک شخص کسی کے پاس آئے اور بولے، جناب میرے بیٹے کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں،
अपनी बीवी को नाचने के लिए भेजो, कितने पैसे लोगे? आप बोलोगे वो कोई कंजरी है, वो कोई तवाइफ है, वो कोई रंडी है कि शादियों पे नाचे और शादियों पे जनाबे वाला ये बेहयाई दिखाए। तेरी गैरत जाग जाएगी, तू फायर कर देगा, तू कहेगा करोड़ों के बदले भी ये बेगैरती नहीं कर सकता। उस वक्त तुझे क्या होता है जब 20 रुपए का कार्ड तेरे घर में आता है, बेटी को कहता है जा सुर्खी पाउडर लगा के जा, जरा अच्छे से नाचना। बीवी को कहता है छोटे बाजुओं वाले कपड़े पहन के जा, जरा लोगों को अपने बाजू और अपना जिस्म दिखाना ताकि पता चले कि इस बेगैरत मर्द की बीवी बेगैरत कितनी खूबसूरत है। अपनी बहन को कहता है जा तैयार होके जा, शायद कोई तुझ पे आशिक हो जाए और तेरा रिश्ता मांगने के लिए आ जाए। बूढ़ी माँ भी नाच रही है और जवान बेटी और बहन भी नाच रही है और उसकी बीवी भी नाच रही है। मुसलमानों, दीन को छोड़ा है, गैरत का भी जनाजा निकल गया है। गैरत उसी की जिंदा है जिसका दीन जिंदा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, आस्ताना आलिया पीर सिराग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। दोस्तों, अभी मेरा दर्द दिल बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन पीर साहब ने फरमाया वक्त करीब आ लगा है, इसलिए मैं अपनी बात को समेटते हुए जा रहा हूं। जरा बुलंद आवाज से ये दाएं बाएं आगे पीछे वाले एक आवाज होकर बोलो सुभान अल्लाह। लोगों, सूद दुनिया का बड़ा गुनाह था, सूद हमारे मुआशरे में आम हो गया। रिश्वत एक बहुत बड़ा गुनाह थी, रिश्वत के बाद और आज छोटी कुर्सी पे बैठने वाले से लेकर बड़ी कुर्सी पे बैठने वाला हर हाथ रिश्वत में रंगा हुआ है, हर हाथ रिश्वत में रंगा हुआ है। ऐ लोगों, बेपर्दगी, इस्लाम ने पर्दे का सबक दिया था। शहर हो या देहात हो, पर्दा फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। आज मुसलमानों ने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर दिया है। ऐ लोगों, याद रखो जितने बड़े बड़े गुनाह हैं हमारे अंदर सरायत कर आए हैं। मैं किस किस गुनाह का और किस किस खता का नाम लूं। आज माँ बाप को धक्के दिए जा रहे हैं, माँ बाप को जूते मारे जा रहे हैं, माँ बाप को घर से बेघर किया जा रहा है, माँ बाप के सामने बक किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस पे माँ बाप नाराज हैं, नमाज कबूल नहीं है, सजदा कबूल नहीं है, ज़कात कबूल नहीं है, हज कबूल नहीं है, उसके नफल कबूल नहीं है। अल्लाह उस पे राजी है जिस पे माँ बाप राजी हैं। खुदा को राजी करना चाहते हो तो माँ बाप को राजी करो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ बाप के नाफरमान और शराब पीने वाले पर अल्लाह ने जहन्नम को लाजिम कर दिया है, जन्नत को हराम कर दिया है। माँ बाप के नाफरमान और शराब पीने वाले पर जन्नत को हराम करार दे दिया गया है। मुसलमानों, खून के आंसू रोते हैं जब मुसलमानों की इस हालत को देखते हैं। पिछले दिनों अल्लाह पाक भला करे उस बंदे का कि जिसने सिंध की हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की कि सिर्फ मुसलमान मजहब के अंदर शराब हराम नहीं है बल्कि ईसाइयों के हां भी हराम है, हिंदुओं के हां भी हराम है। दुनिया का कोई मजहब शराब पीने की इजाजत नहीं देता। इस पर समाअत हुई, इस पर जरा और पैसे हुई। आखिरकार सिंध हाई कोर्ट ने मुकम्मल सिंध के अंदर शराब पर पाबंदी लगा दी है। कुछ लोगों ने ईसाइयों के नाम पर और हिंदुओं के नाम पे शराब के परमिट लेकर शराब का कारोबार शुरू किया हुआ था, सब का सब बैन कर दिया गया। मैं हैरान हूं, ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे पर यह हासिल किया गया मुल्क, इसके अंदर शराब के परमिट भी दिए जाते हैं, इसके अंदर चकले कंजर खाने के परमिट भी दिए जाते हैं और जहां हर फहाशी और बेहयाई को फिरोग दिया जाता है। दोस्ताने गिरामी, हमने तो वो पाकिस्तान, उस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जहां पर कुरान का हुक्म चलता है, नबी के फरमान का हुक्म चलता है। हमने क्या देखा, यहां पर चोर उचक्के और लिफंडरे लोगों ने
کاروبار اور شراب کا نظام اس طرح سے شروع کیا کہ آج شادی بیاہ کے موقع پر جو بڑے وڈیرے ہوتے ہیں شراب کے ٹپ پڑے ہوتے ہیں اور شرابیں پی جا رہی ہوتی ہیں. سنتے ہو غور سے سنو میرے پاک پیغمبر کریم سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے میدان میں شراب پینے والے کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا منہ کالا ہوگا, اس کے منہ سے پیپ نکلتی ہوگی اور بدبو سے لوگ دور بھاگتے ہوں گے. دور سے اس کی لعنت کو دیکھ کر لوگ پہچان جائیں گے یہ شراب پینے والا آ رہا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شراب پیے, شراب کا کاروبار کرے, فرمایا اگر بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کو مت جاؤ, اگر سامنے آ جائے اس کو سلام مت کرو, اگر مر جائے اس کا جنازہ مت پڑھو, کیونکہ شرابی لعنتی ہے. جو شخص شراب پیتا ہے شراب پر اللہ نے لعنت کی ہے, شراب پینے والے پر لعنت کی ہے, جو شراب خریدنے جائے اس پر لعنت کی ہے, جو شراب بیچنے والا ہے اس پر لعنت کی جائے, جو اس پر لعنت کی ہے, جو شراب لانے والا ہے اس پر لعنت کی گئی, جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پہ لعنت کی گئی اور شراب کی کمائی پہ لعنت کی گئی. اس لیے ایسوں کے نماز جنازہ میں جانے سے بھی منع کیا, بیمار ہو جائیں تو بیمار پرسی سے بھی منع کیا, سامنے آ جائیں تو ان کو سلام کرنے سے بھی منع کیا. مسلمانوں مجھے گلہ ہے آپ سے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں باس دہی تھی, یزید کا ہاتھ پلید تھا, یزید کی پہلی بد خصلت جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ شرابی تھا. میرے امام نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, کٹ گئے, خاندان کٹا دیا, اولادیں کٹا دی, بھانجے بھتیجے کٹا دیے, پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. ہاں سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین, سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا. میرے امام کا مشن ہے کبھی پلید کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا, کبھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا, کبھی خبیث کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا. لوگوں آج تم ہاتھ کس میں دیتے ہو؟ اگر کوئی عالم دین ہو اس کا بکس ووٹوں سے خالی نظر آتا ہے, اگر کوئی نبی کا عاشق ہو اس کا بکس ووٹوں سے خالی نظر آتا ہے. وہی بکس بھرا ہے جو سود کھانے والے کا بکس ہے, وہیں پہ مہر لگائی جاتی ہے. جو شرابیوں کا بکس ہے وہیں پہ مہریں لگائی جاتی ہیں. جو شراب کے کاروبار کرنے والوں کا بکس ہے. مسلمانوں غیرتیں کہاں گئی؟ اسلامی غیرت کہاں گئی؟ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے والے لوگ کہاں گئے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا تم سلام مت کرو, یہاں شرابیوں کو ووٹ دیے جاتے ہیں, سود خوروں کو ووٹ دیے جاتے ہیں, جواریوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. مسلمانوں آؤ, اگر چاہتے ہو ہماری نسلیں بے حیائی سے بچ جائیں, ہماری نسلوں کی عزتیں لٹنے سے بچ جائیں, تو آج ہمیں عہد کرنا ہوگا جو شریعت کا غدار ہے ہمارا یار نہیں ہو سکتا, ہمارا وہ یار ہے جو میرے نبی کی شریعت پہ عمل کرنے والا ہے. ماشاءاللہ. غور سے سن لو شراب کیا بلا ہے. جب شرابی شراب کے نشے میں ہوتا ہے اس کو خدا رسول کا پتہ نہیں ہوتا, خدا رسول کا پتہ نہیں ہوتا. بڑی بات تو یہ ہے نا کہ اس کو خدا رسول کا پتہ نہیں ہوتا, وہ ایمان سے باہر چلا جاتا ہے. اس لیے فرمایا جواریے کا جوا کھیلتے ہوئے ایمان کھینچ لیا جاتا ہے, زانی کا زنا کرتے ہوئے ایمان کھینچ لیا جاتا ہے, شرابی جب شراب پیتا ہے اس کا ایمان کھینچ لیا جاتا ہے, اس کو خدا رسول کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن ہمیں خدا رسول کی نعوذ باللہ اتنا چنتا نہیں ہے جتنا ہم غیرت کی بات کرتے ہیں. تو اگر غیرت کی بات سمجھ آتی ہے تو یہ بھی سمجھ لو شرابی کو پتہ نہیں ہے کہ سامنے بیوی کھڑی ہے یا بیٹی کھڑی ہے, بہن ہے یا بیوی ہے, ماں ہے یا بیوی ہے. میں نے اخبارات میں پڑھا ہے, میں نے خبروں میں سنا ہے کہ شراب نشے کی حالت میں گیا اور بیوی کی جگہ اپنی بیٹی پہ ہاتھ ڈال دیا, اپنی بہن پہ. لوگوں شرابی کا نہ دین سلامت ہے نہ اس کی غیرت سلامت ہے. اگر پوچھو کہ روئے زمین پہ سب سے بڑا خبیث کون ہے جو دین اور دنیا جس کے دونوں برباد ہیں, وہ شراب پینے والا ہے. اور شرابیوں کا ایک اور معاملہ, اگر باپ شراب پیے گا تو بیٹا حاجی بنے گا.
نہیں بنے. باپ شراب پیے گا تو بیٹی کیا قرآن کی حافظہ بنے گی؟ نہیں دوستو، نہیں. شرابیوں کی اولاد شرابی بنتی ہے، جواری بنتے ہیں، فحاشی اور جانی کے دل داتا بنتے ہیں، اور ایسے معاملات ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ پاک معافی دے، بتانے کے قابل نہیں ہے. خدا را رحم کرو، اپنی اولادوں کو اس آگ سے بچا لو، اپنی نسلوں کو بچا لو، اپنی نسلوں کو بچا لو. نہ خود کو برباد کرو، نہ اولادوں کو برباد کرو. دور رہو، دور رہو، اس مقام سے دور رہو جہاں پہ شراب کی بو تک آ رہی ہو. اور بتا دو ہمارا زمانے سے کچھ کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے تو اللہ کے قرآن سے ہے، میرے پاک پیغمبر کے فرمان سے ہے. لوگوں، ایک درد دل تھا جو میں نے کھول کے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے. آستانہ عالیہ پیر بارو شریف کے تمام صاحبزادگان، ان کی یہ کاوش ہے، یہ کوشش ہے کہ صرف پیری فقیری اس کا نام نہیں ہے. حجرے میں بیٹھ جاؤ اور نذرانوں کی بات چلتی رہے. ان کا مشن وہ ہے جو حضور غوث اعظم کا مشن تھا، ان کا مشن وہ ہے جو خواجہ اجمیری کا مشن تھا، ان کا مشن وہ ہے جو حضور داتا علی حجویری کا مشن تھا، ان کا مشن وہ ہے جو پیر سواق کا مشن تھا. ان کا طریق وہی ہے جو حضرت حضور پیر طریقت رابر شریعت خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی رحمت اللہ علیہ کا مشن تھا. یہ عقیدہ